بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ الحمدللہ ہمارے دروس جاری ہیں اور ہم زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں بیان کر چکے۔ آج کا ہمارا درس ہے زکوٰۃ کی قسمیں۔ نمبر 1 خلقی، یعنی وہ جو اصل پیدائش سے قابل نمو ہوں، جیسے سونا چاندی۔ نمبر 2 فعلی، یعنی وہ جس کا نمو فعل انسانی، مثلا تجارت و چروائی کے ذریعے ہو۔ چاندی سونے کے سوا باقی تمام چیزیں فعلی ہے۔ چاندی سونے میں جبکہ وہ بقدر نصاب ہو، مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، خواہ تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو، خواہ مسلوق ہو یا غیر مسلوق، اور خواہ اس کے زیور یا برتن بنائے گئے ہوں یا یوں ہی رکھے ہوئے ہوں۔ سونا چاندی کے سوا باقی تمام چیزوں میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جبکہ تجارت اور چروائے کی نیت اور نیت کے ساتھ فعل تجارت و چروائے بھی ہو۔ تجارت کی نیت مال کی خریدی کے وقت ہونا شرط ہے۔ اگر مال خرید لینے کے بعد نیت کی جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں تا وقت یہ کہ اس کی تجارت شروع نہ کر دی جائے۔ اگر کوئی مال تجارت کے لیے خرید لیا گیا ہو اور خرید لینے کے بعد یہ نیت نہ رہے تو وہ مال تجارتی نہ رہے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہ رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے: نقدی یعنی سونا چاندی پر، مال تجارت پر، سائمہ یعنی چروائے پر، چھوٹے ہوئے جانوروں پر۔ مال پر کامل 1 سال گزرنا بحساب ہلالی مہینوں کے۔ اگر سال کے شروع و آخر میں نصاب پورا رہے اور درمیان میں کم ہو جائے تو اس کمی کا اعتبار نہیں، یعنی زکوٰۃ برابر واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس مال بقدر نصاب ہو اور اثناء سال اسی جنس کا مال اور حاصل ہو تو اس مال کو اپنے موجودہ مال کے ساتھ ملا کر اس کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی اس نئے مال کے لیے جدید سال کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر یہ حاصل شدہ مال موجودہ مال کی جنس سے نہ ہو، مثلا پہلے سے اونٹ تھے اور اب بکریاں حاصل ہوئے، تو اس کو موجودہ مال کے ساتھ نہ ملائیں بلکہ اس کے لیے جدید سال قابل شمار ہوگا، بشرطیہ سال بھر پورا نصاب قائم رہے۔ لیکن نصاب کے مالک ہونے سے قبل زکوٰۃ کی ادائی قابل اعتبار نہیں، یعنی اس کا شمار زکوٰۃ میں نہ ہوگا۔ اب ہم صحت ادائے زکوٰۃ کی شرطیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر کا زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔ نمبر 2 عاقل ہونا، مجنون و ناقص العقل کی زکوٰۃ صحیح نہیں۔ نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ کی زکوٰۃ صحیح نہیں۔ نمبر 4 زکوٰۃ دیتے وقت یا کل مال سے مقدار زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ نیت کی حد یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دیتے وقت دریافت کیا جائے تو بلا تأمل فوراً کہہ دے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ دے دینے کے بعد نیت کی جائے تو اگر مال زکوٰۃ ابھی فقیر کے پاس موجود رہے تو یہ نیت صحیح ہو جائے گی، اور اگر وہ مال فقیر کے پاس خرچ ہو چکا ہے تو نیت صحیح نہ ہوگی، پھر دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کسی نے محض ادائے زکوٰۃ کی نیت کی لیکن بنیت زکوٰۃ من جملہ مال کوئی چیز علیحدہ نہیں کی بلکہ یوں ہی وقتاً فوقتاً بلا نیت زکوٰۃ کچھ سال بھر تک دیتا رہا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اور اس کے کہنے کا یہ کہ سال بھر جو کچھ دیتا رہا اس میں ادائی زکوٰۃ کی نیت تھی، کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دیں، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا علائنہ اور ظاہری طور پر دینا افضل ہے۔ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس کو زکوٰۃ کا مال و قابض بنا دینا۔ کوئی شخص کچھ کھانا پکوا کر فقیروں کو گھر میں جمع کر کے کھلا دے اور زکوٰۃ کی نیت کرے تو صحیح نہیں، البتہ وہ کھانے فقیروں کو دے دے اور انہیں اختیار دیں کہ اس کو جو چاہے کر لے، جہاں چاہے لے جائیں تو پھر درست ہے۔ زکوٰۃ کا مال ایسے شخص کو دینا جو اس کا مستحق ہو،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال میں اور تجارت میں برکت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔